آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پوسٹ بجٹ کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کی ساحل کو ٹچ کرے گا، لیکن کراچی میں بھی برساتیں ہوں گی۔ جو یہ کہہ رہے ہیں اس وقت یہ ایکسٹریملی سیویئر سائیکلونک سٹارم ہے اور 150 سے 160 کلومیٹر پر تقریباً 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ونڈ سپیڈز ہیں۔ جب یہ پہنچے گا ساحل پہ تو یہ گھٹ کے 60 to 80 کلومیٹرز ان آور کی ونڈز ہوں گی، اور جیسے میں نے بتایا کہ اور ویوز کبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 30 فٹ کے قریب ویوز آ سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں زیادہ جہاں پہ خطرہ ہے ٹھٹا، سجاول، بدین، ان 3 علاقوں میں آج صبح ہی ہم نے کمشنر کو بھی ادھر بھیج دیا ہے۔ ہم نے پاکستانی افواج سے بھی بات کی ہے کہ وہاں پہ ایویکویشن کی اگر ضرورت ہے تو اس کو دیکھیں۔ ہم نے وہ ایویکویشن پروسیس لوگوں کو بھی کر لیا ہے آئیڈینٹیفائی کہ کن کو ہمیں ایویکویٹ کرنا پڑے گا۔ تقریباً 8 سے 9 ہزار فیملیز ہیں جن کو ایویکویٹ کرنا پڑے گا۔ ان کے لیے پکی جگہ، پہلے کسی کا خیال تھا کہ ٹینٹ سٹی لگا دیں گے، لیکن ایسے طوفان میں ٹینٹ سٹی نہیں کام آتی، تو پکی جگہیں جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے ہے رب کے وس کہ کتنی زیادہ کیٹیگری کا طوفان آتا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی کمشنر کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو بل بورڈز ہیں، جو ایسے لوز سٹرکچرز ہیں، ان کو سیکیور کریں، اور ہم جب یہ طوفان ہٹ کرے گا ساحل کو تو ہم لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس دن بیجا گھر سے نہ نکلیں، گھروں میں رہیں، تاکہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی درخت وغیرہ گریں یا کوئی بل بورڈز وغیرہ کے ساتھ کوئی ایسا نقصان ہو۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ حکومت سندھ پوری طریقے سے کوشش کر رہی ہے، پوری طریقے سے تیار ہے۔ میں آرم فورسز کا بھی شکر گزار ہوں، ہم ان سے بھی ان ٹچ ہیں، چاہے وہ کور کمانڈر کراچی ہیں یا GOC حیدرآباد ہے، اور DG رینجر سے بھی بات ہوئی ہے کہ ہم یہ پوری ساتھ مل کے اس جو قدرتی آفت ایک اور ایکسپیکٹڈ ہے اس کا مقابلہ کریں اور کم سے کم نقصان ہو، اور خاص طور پہ کوشش تو یہ ہوگی کہ جانی نقصان کوئی نہ ہو۔ تو میں آپ چاہ رہا تھا کہ یہ بجٹ پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو اس سے آگاہی دے دوں کہ یہ جو پوزیشن ہے، میں ابھی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل میں ٹھٹا سجاول بدین کی طرف جاؤں بھی، اور پرسنلی بھی گراؤنڈ پہ جا کے جائزہ لوں کہ ہماری تیاری میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے۔ یہ میں پہلے بتانا چاہ رہا تھا۔ ہم مل رہے ہیں بجٹ کے سلسلے میں۔ 2023-24 کا بجٹ کل میں نے سندھ اسمبلی میں پیش کیا، اور اس میں بھی میں نے کہا، میں آج ریپیٹ کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے بخشی بات کی۔ جی میں اس صوبے میں 1937 سے بجٹ آ رہے ہیں، یہ 59th بجٹ تھا، اور 59 میں سے 14 بجٹس میں میرا کردار یا تو میں نے خود پریزنٹ کیا ہے، یا میں 2 سال ایڈوائزر فائنانس تھا تو میں نے وہ بجٹ پریپیئر کیا تھا۔ تو آلموسٹ 25% جب جتنے بجٹس آئے، خیر اس بیچ میں مارشل لا کے بڑے ادوار آئے ہیں، اس میں تو بجٹس نہیں پیش ہوئے، وہ 25% ہم نے میں نے کیا۔ مجھے یہ بھی فخر ہے کہ اگر اس میں آپ میرے والد صاحب کو شامل کریں گے تو 3 بجٹ انہوں نے بھی پیش کیے تھے، تو پھر ہم 25% میں اور میرے والد صاحب روم مل کے کراس کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑا کرم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اعزاز مجھے دیا ہے۔ میں بہت زیادہ جتنا شکر ادا کروں اپنے رب سے اس چیز کا وہ کم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی خدمت کرتے رہیں گے، اگلے سالوں میں بھی جس بھی حیثیت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ کل میں نے اسمبلی میں بھی بتایا تھا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، وہ ایک ہی سبق میں پڑھاتے ہیں کہ جی بھٹو صاحب شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو سبق ہم سب کو سکھائے
کہ عوام طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اس عوام کی خدمت کرتے رہنا ہے. کل میں نے ذکر بھی کیا تھا، آپ لوگوں نے کیچ کیا ہوگا، میرا خیال ہے باقی لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہوں گے نا، یہ 3 ٹرم ہو گئے ہمارے، تیسرا ٹرم ختم انشاءاللہ تعالیٰ اگست میں ہو جائے گا، کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے لوگ ووٹ کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی خدمت کرتی ہے. لوگوں نے موقع دیا اور پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا. یہ 3 ٹرمز پورے ہوئے ہیں، اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس محنت کے بعد ہم کراچی، پورے سندھ کے سارے اضلاع، ان میں ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو 3rd ٹیئر ہے وہ بنے گی، اور انشاءاللہ کراچی اور حیدرآباد کے میئر، سارے میٹروپولیٹنز کے میئر، سارے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک اور چیز میں نے کل کہی تھی، میں بجٹ کے نمبروں سے پہلے یہ بات کر لیتا ہوں. اس کی ایک اور بھی وجہ ہے. سندھ نے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، چاہے جو کوئی لکھتا رہے کہتا رہے، میں نے باقی صوبے بھی دیکھے ہیں، میں نے KPK بھی دیکھا ہے، میں نے پنجاب بھی دیکھا ہے، میں نے بلوچستان بھی دیکھا، آپ لوگ سب بھی جاتے رہے ہوں گے. سندھ میں جو ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ ہے کہ سندھ کے اندر سٹیبلٹی ہے. میں نے آپ کو کل بتایا تھا ادھر بجٹ سپیچ میں بتایا تھا کہ پچھلے 5 سال ایک ہی فائنانس منسٹر آئے سندھ میں جس نے 5 سال بجٹ دیے. وفاق میں 6 فائنانس منسٹر چینج ہوئے پچھلے 5 سالوں میں. باقی صوبوں کی 2 صوبوں کی تو حکومت ہی انہوں نے خود ختم کر دی، سٹیبلٹی نہیں تھی. سندھ میں سٹیبلٹی رہی ہے، اور یہ سٹیبلٹی لائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. سٹیبلٹی کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہوتا ہے استحکام. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ استحکام پاکستان پیپلز پارٹی لائے گی پورے پاکستان میں. باقی سب لوگ چاہے جو بھی سمجھے، وہ استحکام کی علامت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور نام سوچنے سے پہلے یہ سوچ لینا تھا کہ یار جس پارٹی کا یہ کام ہے اس سے نام کیوں لے رہے ہیں، اس کا نام کیوں لے رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، ابھی پھر بتاتا ہوں. میں بجٹ پہ آ جاتا ہوں. اس سال کا بجٹ ریکارڈ بجٹ ہے. ٹوٹل بجٹ کا آؤٹلے 2247 بلین، یعنی 2.25 ٹریلین کہہ لیں، راؤنڈ آف کریں. یہ خربوں میں مجھے یار میں بھول جاتا ہوں، اس لیے میں نہیں کہوں گا. 2.25 ٹریلین کا آؤٹلے ٹوٹل ہے. اس میں جو ہے 1.411 ٹریلین کا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے، 136 بلین کا کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے، اور 700 بلین کا ریکارڈ 700.1 بلین کا ریکارڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے. اچھا، اکثر لوگ اور آپ سب بھی وہ ریونیو ایکسپینڈیچر پہ بہت ہوتی ہیں کہ یہ اتنا زیادہ ریونیو ایکسپینڈیچر بڑھا دیے، لیکن اس کی جو ریونیو کے اندر کل میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بتایا، اس میں میجر کمپوننٹس کس کے ہوتے ہیں. سب سے بڑا کمپوننٹ ایجوکیشن کا ہے. یہ ریونیو کمپوننٹ جو ہے تقریباً 247 ارب ہے. وہ ایک پیج میرے پاس نہیں آگے پیچھے ہوگے جو اس میں ڈیٹیل تھی. وہ دوسرا ہمارا کمپوننٹ ریونیو ایکسپینڈیچر کا ہیلتھ کا ہے. تیسرا لا اینڈ آرڈر پہ، اور چوتھا لوکل گورنمنٹ کے بڑے 4 ہیڈز ہیں. ان چاروں کو آپ ملائیں تو تقریباً 800 ارب ہو جاتا ہے. اور یہ سارے اسینشل سروسز ہے. ہیلتھ میں ہمارا کام ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، آج بھی آپ کو تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ کتنا ہمارا ایکسپینڈیچر ہے ہیلتھ کے اندر، کہ کیا کیا ہم نے کیا ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا کرنٹ جو ہے ریونیو ایکسپینڈیچر. کرنٹ کیپٹل میں اضافہ ہوا ہے، اور میں نے کل بتایا تھا کہ ہماری جو ریپیمنٹ آف لونز ہوتی ہے، ایک تو ہم نے لونز لیے ہیں لیکن ہم لونز ریپے کر رہے ہیں. ہم اپنے جو انویلپ ہمیں دیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کے، اس سے ہم ویل ود ان دیٹ انویلپ ہیں لون لینے کے. اس میں ہم ڈیولپمنٹ اسکیمز کے لیے لونز لیتے ہیں. تو اب وہ لونز کو ریپے کرنے کے لیے ڈالر کی جو قیمت
بڑھ گئی ہے اور روپی ویکن ہوا ہے تو وہ تھوڑا اماؤنٹ بڑھ گیا ہے اس میں. تو یہ وجہ ہے ہماری کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر کے بڑھنے کی. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا, جو 700 ارب روپے کا ہے. جو ہمارے آؤٹ گوئنگ ایئر ہے اس کے اندر بھی ڈیولپمنٹ میں, مطلب یہ سال جب شروع ہوا تو ہم بہت زیادہ آپٹمسٹک تھے, اور جون کا مہینہ ختم ہوا تھا, ہم نے بجٹ ختم کیا تھا, ہم نے اپنا ہائیسٹ ایور اے ڈی پی بنایا تھا اس وقت کہ اس سال اس کو سرپاس کر رہے ہیں, انشاءاللہ کریں گے. اور جیسے ہی سال ختم ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیلاب جولائی اور اگست کے مہینے میں جو برساتیں ہوئی ہیں پورے سندھ میں, وہ ہمیں فیس کرنا پڑا. اور یہ سیلاب ایسا تھا, آپ سب لوگ کافی لوگ اس میں گئے ہوں گے, رورل ایریاز میں دیکھا ہوگا. پہلے کراچی میں جون میں اینڈ میں کراچی میں برساتیں ہوئی. ہم نے کراچی کے اندر امیڈیٹلی, مرتضیٰ وہاب صاحب ادھر بیٹھے ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹر تھے, امیڈیٹلی ہم نے فنڈز ریلیز کیے تاکہ ان کی سڑکیں وغیرہ ان کے ریپیئر ہو. اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو پچھلے سال بارشیں تقریباً اتنی ہوئی تھیں کراچی میں جو 2020 میں ہوئی تھی, لیکن 2020 اور 2022 میں بہت فرق تھا. ہم نے کافی بہتر طریقے سے اس پانی کو ایویکویٹ کیا.